آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کل آنے والی رات کے بارے میں، یعنی شب برات کے بارے میں۔ آخر شب برات کو ایسا کیا خاص ہوا تھا کہ مسلمان باقی راتوں سے ہٹ کر اس رات کو عبادت کرتے ہیں، اور اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اس رات کو کیا کرنا لازمی ہے اور کیا کرنا نہیں چاہیے۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہم شروع کرتے ہیں اپنی لے ویڈیو۔ جا اپنی یہ دولت اور نکل جا میری نظر کے سامنے سے۔ سب سے پہلے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس ویڈیو میں کیا کچھ پر ہوگا۔ قدم مت رکھنا۔ نہیں زید اٹھ، ایک بار مجھے بھائی کہہ کے بلا لے۔ پہلے دولت کے لیے لڑائی ہوئی، اب بس ایک بار بھائی اپنی کے لیے آنکھیں ہو کھول رہا ہے۔ دے تو کیا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ کیا آپ جانتے ہیں شب بارات وہ رات ہے جب عرش پر وہ قلم چلتی ہے جو طے کرتی ہے کہ کس کا نام زندہ لوگوں کی لسٹ سے کاٹ کر مردہ لوگوں کی لسٹ میں ڈال دیا جائے۔ ارے بھائی زندگی شیروانی موت کا تیار فیصلہ رکھنا، ہوتا عید کے بعد میری شادی ہے، دھوم دھام سے بارات شادی نکلے گی۔ غم کا بھی لیکن لکھا انسان جاتا نہیں ہے۔ جانتا کہ ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا سے ایک پتا گر چکا ہے جس پر اس کا نام لکھا ہے۔ اے اللہ، حکم کی تعمیل ہوگی، اس سال یہ روح میرے سپرد کی جائے گی۔ افسوس کہ اس کا موت کا کفن فرشتہ دکان پر آ چکا ہوتا ہے اور پہننے والا ابھی بھی غفلت کی نیند سو رہا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ رات حلوے اور پٹاخوں کی ہے، لیکن کیا واقعی آج میری لیکن موت کا کفن آ فیصلہ ہونے چکا والا ہے؟ ہے۔ جی ہاں، آج کی رات آپ کی عمر، آپ کا رزق، آپ کی بیماری اور آپ کی موت سب کا بجٹ فائنل کر دیا جائے گا۔ تو کیا میرا نام اس لسٹ میں ہے نصیب لکھ جاتا ہے، جو اگلے سال یہ چاند دیکھ نصیب پائیں لکھا گے؟ جاتا ہے۔ آج ہم ان 3 رجسٹروں کا راز کھولیں گے جو شب بارات کو کھولے جاتے ہیں، اور جانیں گے کہ وہ کون سے 2 بدنصیب لوگ ہیں جنہیں آج کی عام معافی کی رات بھی معافی نہیں ملے گی۔ یہ داستان ہے اس رات 3 کی جب رجسٹر قسمت لکھے کے جاتے فیصلے ہیں۔ زمین پر اترتے ہیں۔ یہ بات ہے شب بارات کی۔ شب بارات، شب the برات، night of records۔ اعمالوں کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ ہم وعلیکم مدینہ کی السلام۔ گلیوں میں چلیں، پہلے اس رات کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ ہم اسے شب بارات کہتے ہیں۔ شب فارسی لفظ ہے جس کا مطلب ہے رات، اور بارات عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے بری ہونا۔ بالکل ویسے ہی جیسے عدالت میں مجرم کو بے گناہ ثابت ہونے پر بری کر دیا جاتا ہے، آج کی رات اللہ اپنے گنہگار بندوں کو جہنم کی آگ سے بری کر کے جنت کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ حدیثوں میں اسے لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات کہا گیا ہے۔ تفسیر کی کتابوں جیسے تفسیر بغاوی میں اسے لیلۃ المبارک یعنی برکت والی رات اور لیلۃ السق برکت مطلب والی رات۔ دستاویز کی رات بھی کہا گیا ہے، یعنی وہ رات جب اگلے 1 سال کے لیے کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کسے رزق ملے گا اور کون بیمار ہوگا، یہ تمام فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت اسی ٹھہریے، رات کو لکھے جاتے ہیں۔ میں نے تو اگلے سال کے لیے بڑے بڑے پلانز بنا رکھے ہیں، نیا کاروبار، نیا گھر۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات یہ جو لوگ پکا ہو پہلے جائے گا سوچ کر رکھتے کہ ہیں میں وہ اتنا اگلا سال پیسہ دیکھ پاؤں گا رکھیں یا گے آگے نہیں؟ یہ کچھ ہاں کریں میرے گے۔ بچے، انسان صرف منصوبے بناتا ہے لیکن ان پر مہر اللہ کی چلتی ہے۔ اپنی ڈائری بند کر دو بے زید، شک۔ کیونکہ آسمان پر فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے، اور وہ آخری مہر آج رات ہی لگنے والی ہے۔ اب چلتے اللہ ہیں اس تعالیٰ کی ایتہاسک رات کی طرف جس کا ذکر جامعہ ترمذی کی حدیث 739 اور مسند احمد میں ملتا ہے۔ یہ واقعہ 739 ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود بیان کرتی ہیں۔ امت المومنین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، لیکن غور کیجئے کہ وہ گئے کیسے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آہستہ سے اپنی چادر ہٹائی، بہت آہستہ سے اپنے جوتے مبارک اٹھائے اور بے آواز یعنی بنا آواز کیے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئے تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نیند خراب نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی ان کی تاکہ ان محبت کا- اور احتیاط۔ حضرت عائشہ تاکہ ان رضی کا اللہ آرام نہ عنہا کی خراب آنکھ ہو۔ کھلی اور دل میں ایک انسانی خیال آیا، کیا اللہ کے رسول کسی اور زوجہ یعنی پتنی کے پاس تشریف لے گئے ہیں؟ اسی بے چینی خیال آ میں جاتا ہے وہ بھی ایسے۔ چپکے سے ان کے پیچھے نکلی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں، صلی اللہ علیہ یہاں وآلہ تک کہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان جنت البقیع پہنچ گئے۔ وہاں اندھیرے جنت میں 2 البقیع۔ جہان کے سردار اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے کھڑے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ کافی دیر تک دعا مانگتے رہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ واپس وآلہ پلٹے وسلم۔ تو حضرت عائشہ تیز قدموں سے واپس گھر آ گئیں اور اپنی سانسیں کہ ان کو درست پتہ کرنے نہ لگیں۔ چلے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کمرے علیہ میں وسلم۔ داخل ہوئے
تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سانسیں پھول رہی ہیں۔ آپ نے مسکرا کر تیز پوچھا، جو آئی اے عائشہ، کیا تمہیں ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، رضی اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے لگا شاید آپ کسی اور اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اس اللہ رات کا علیہ راز وسلم۔ کھولا۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، کل آنے والی اور رات۔ اس رات اللہ میری امت کے اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جتنے بنی قلب کی سبحان۔ بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ دوستو، یہاں بنی بنی قلب کا قلب۔ ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ اس دور میں عرب کے اندر بنی قلب قبیلے کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ آپ ایک بکری کے بنی بال قلب نہیں کے گن پاس سکتے، سب سے زیادہ تو بکریاں ہزاروں تھیں۔ بکریوں کے بال کتنے ہوں گے؟ یہ ایک مثال ہے کہ سبحان اللہ۔ آج اللہ کی رحمت کا کوئی حساب نہیں، آج رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے، لیکن یاد رہے یہ بے عام شک، معافی بے شک۔ سب کے لیے ہے، سوائے ان 2 بد نصیبوں کے جن کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ لیکن ٹھہریے، جذبات اگر میں وہ مت 2 بد بھیگیے، نصیب کون حدیث ہیں؟ کے جانتے الفاظ ہیں بہت آگے؟ سخت ہیں۔ اس ویڈیو کو عام skip معافی مت کے اعلان کیجیے کے باوجود آج کی رات کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جن کی طرف اللہ نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ جیسے صحیح ابن حبان میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، میرے تمام بندوں کو معاف کر دو سوائے 2 لوگوں کے۔ وہ کون ہیں؟ پہلا مشرک اور دوسرا مشاہن۔ مشرک تو ہم مشرک۔ سمجھتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، اس کا تو اس رات یعنی سے کوئی کافر۔ حصہ نہیں۔ لیکن یہ دوسرا شخص مشاہن، یہ ہم اور آپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ लेकिन हजरत, مشاہن मुशाहिन का मतलब क्या है? کیا क्या वो ہوتا कोई ہے؟ बड़ा अपराधी है? क्या वो कातिल है? نہیں، کیا مشاہن بڑا وہ شخص گناہگار ہے جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ بھرا ہو۔ یہ وہ شخص ہے حسد، بغض، جو کینہ۔ باہر سے تو دیندار دکھتا ہے لیکن اندر سے اس نے اپنے کسی رشتہ دار یا دوست کے لیے بات چیت کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ क्या इसके लिए भी माफी है? دل میں حسرت، دل میں بغض، حکم دل ہے میں کہ انہیں حسد۔ چھوڑ دیا جائے جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں، ان کا نام لسٹ میں شامل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سوچئے ذرا، استغفر اللہ۔ آپ پوری رات نفل نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، رو رو کر دعا کریں، لیکن اگر آپ کے دل میں اپنے بھائی، اپنی بہن یا کسی رشتہ دار کے لیے نفرت ہے تو آپ کی فائل کو معلق یعنی روکا ہوا کر دیا جائے گا۔ رشتے توڑنا ایک دھاگا توڑنے جیسا آسان ہے، لیکن اسے واپس جوڑنا ٹوٹے ہوئے ایک موتیوں سیکنڈ کو میں جمع ٹوٹ کرنے جاتے ہیں۔ جیسا مشکل۔ آئیے دیکھتے ہیں اس اتنا دور کی مشکل ایک ہے داستان، رشتے جوڑنا۔ جب زبان سے نکلا ایک لفظ پتھر کی لکیر بن جاتا تھا۔ ले जा अपनी ये दौलत और निकल जा मेरी नजर के सामने से। अल्लाह की कसम, आज के बाद इस अक्सर दहलीज पर दौलत कदम की- मत रखना। भाईजान, اکثر دولت کی وجہ سے ہی दौलत के رشتے लिए खून ٹوٹتے का ہیں۔ रिश्ता मत तोड़िए। अम्मी ने मरते वक्त हमारा हाथ एक दूसरे को दिया था। वो हाथ मैंने झटक दिया है। जा, अब मेरा तेरा کہہ रिश्ता رہا ہے نکل खत्म। جاؤ آپ۔ ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ, دولت کے لیے लेकिन رشتے याद کرتا रखना, ہوں۔ जब मौत का फरिश्ता आएगा तो वो इजाजत लेकर नहीं आएगा। उस दिन पुकारोगे موت کا فرشتہ तो اجازت मेरी لے کر आवाज نہیں नहीं آتا۔ आएगी۔ 3 سال گزر گئے، ہر شب برات آئی اور گزر گئی۔ قاسم کی انا یعنی ایگو جیتتی رہی اور بھائی کی یاد ہارتی رہی، لیکن آج رات قاسم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ या कासिम, जल्दी चलो, जैद की हालत बहुत खराब है। वो आखिरी हिचकियां ले زید کی रहा है। طبیعت خراب ہو گئی، या अल्लाह, موت آ چکی उसे ہے، मोहलत दे दे। मैं आ रहा हूँ موت کا जैद, فرشتہ آنے والا ہے۔ मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं आ रहा हूँ। हटो, सब हटो, मैं आ गया हूँ। जैद, आंखें खोल, देख तेरा भाई आया है। صبر کرو قاسم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وہ کیا چلا فائدہ گیا، آنے کا؟ جاتے جاتے اس کی نظریں دروازے پر ہی تھیں۔ وہ تمہارا نام بھائی لے کو رہا ڈھونڈ تھا رہا تھا۔ لیکن تم نے آنے میں تھوڑی دیر کر دی۔ नहीं, जैद उठ, एक बार मुझे भाई कह के बुला ले, मेरी सारी दौलत ले ले। اب پچھتائے बस سے एक کیا बार ہو جب अपनी چڑیا आंखें खोल چوکی दे। کے؟ اب یہ چیخیں، یہ آنسو، یہ پچھتاوا سب بیکار ہیں، وہ کان بند ہو چکے ہیں، بیکار ہے، وہ فائل بند بے ہو شک۔ چکی ہے۔ قیامت تک اب یہ بھائی سننے کو ترس جائے گا۔ قاسم نے تو دیر کر دی، لیکن آپ کی سانسیں ابھی چل رہی ہیں، آپ کے پاس ابھی وقت ہے۔ شیطان آپ کو روکے گا، وہ کہے گا کل صبح چلے جانا، بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن یاد رکھنا موت کا فرشتہ کبھی بھی دستک دے سکتا ہے۔ اسی وقت بے شک، اپنی بے انا شک۔ کا گلا گھونٹ دیجئے اور اپنے اس روٹھے ہوئے رشتہ دار کے پاس جائیے
या उन्हें पैगाम भेजिए इससे पहले कि अल्लाह हमें बुला ले। इस्लामी उलमा और इमाम गजाली जैसे बुजुर्गों के मुताबिक आज की इमाम रात गजाली। इंसान के आमाल 3 अलग अलग रजिस्टरों में देखे जाते हैं। 3 रजिस्टर? 3 हजरत, रजिस्टर। क्या मेरा नाम बदनसीबों में होगा? शेख ने उसकी तरफ देखा और पहले रजिस्टर की तरफ इशारा किया। पहला दफ्तर दीवान मशहूद है। ये वो रजिस्टर है जिसके लिए अल्लाह के दीवान दरबार में नो एंट्री का बोर्ड लगा है। बेटा, ये शिर्क करने वालों की किताब है। अल्लाह फरमाता है इस पन्ने को मत अल्लाह के पलटो बराबर किसी को जब समझ तक ये ना। बंदा दोबारा कलमा न पढ़े। अल्लाह के सिवा किसी को इसके सजदा लिए करना। जन्नत हराम है। अगर आपका बेशक। अकीदा साफ है और आप अल्लाह को एक मानते हैं तो मुबारक हो, आप इस काले बेशक। रजिस्टर से बच गए। लेकिन दूसरा रजिस्टर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो है जिसने बड़े बड़े इबादत गुजारों को भी फंसा रखा है। ये है हुकूकुल इबाद का रजिस्टर। किसी का दिल दुखाया, किसी का हक मारा या किसी की चुगली की, यहाँ अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर बंदों लेता के है। को। तो क्या अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा? नहीं, अल्लाह कहता है ये मामला तेरे और मेरे बीच का नहीं, ये तेरे और उस बंदे के बीच का है। जा, पहले उससे माफ करा, तभी मैं अपनी मोहर लगाऊंगा। जरा सोचिए, आप यहाँ सजदे में रो रहे हैं और वहाँ आसमान में आपकी फाइल पर पेंडिंग लिखा जा रहा है, सिर्फ इसलिए किसी के हकूक क्योंकि पाने आपने की किसी वजह से। इंसान को नाराज किया है। और आखिर किसी में का खुलता है हकूक खाना। तीसरा दफ्तर, दीवान रहमत। ये आपकी और अल्लाह के बीच की राजो नियाज है। घबरा मत, अगर नमाज में सुस्ती हुई या कोई गुनाह हो गया तो ये वो दफ्तर है जिसे अल्लाह हवा के झोंके की तरह माफ कर देता है। आज की सुभान रात अल्लाह। अगर आपकी आंख से एक सच्चा आंसू गिर गया तो अल्लाह इस पूरे रजिस्टर को धोकर ऐसे साफ कर देता है जैसे आपने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। आज की रात अपनी एक आंसू तकदीर के बदले। बदलने का मौका है। हदीस में आता है दुआ वो हथियार है जो लिखी हुई तकदीर को भी बदल देती है। या अल्लाह, बेशक बेशक पिछले साल जो हुआ सो हुआ, बेशक आने अल्लाह वाला ताला साल 70 मेरे मौत लिए से ज्यादा हिदायत का मोहब्बत साल करने बना वाला दे। है। मुझे मोहताजी से बचा, आमीन आमीन। मुझे अचानक आने वाली मौत से बचा। मांग लीजिए आमीन। जितना मांग सकते हैं, क्योंकि देने वाला खुद आवाज लगा रहा है। जैसे जैसे फजर का वक्त करीब आता है, फरिश्ते अपनी लिस्ट पैक करने लगते हैं। लिस्ट मुकम्मल हो चुकी फजर है। तक। जिनके नाम जिंदगी वाले खाने में हैं उन्हें मुबारक हो, और जिनके नाम मौत वाले खाने में हैं अल्लाह उन्हें ईमान पर खात्मा नसीब करे। मेरे भाई, मेरी आमीन। बहन, क्या पता ये मेरी या आपकी आखिरी शबे बारात हो। क्या पता अगले साल हम मिट्टी के नीचे हों। आइए इस वीडियो को मुकम्मल करने से पहले मिलकर एक दुआ जिनकी करते मौत का हैं। कोई पता क्या नहीं पता है। किसकी आमीन से हम सब की मगफिरत हो जाए। या अल्लाह आमीन। हमारे दिलों से नफरत और कीना निकाल दे। या अल्लाह आमीन। हमें उन खुशनसीब लोगों में शामिल कर जिनकी तूने आज मगफिरत कर दी। या रब, अगर आमीन। हमारे नसीब में कोई बला, कोई बीमारी या कोई मुसीबत लिखी है तो उसे अपनी रहमत से टाल दे। आमीन या रब्बुल आमीन। आलमीन। अब आप सब कमेंट में दिल से आमीन लिखकर दुआ में शामिल हो जाइए। क्या पता हम में से किसकी दुआ कबूल हो जाए। और आज रात बेशक अपने हर नाराज रिश्तेदार को ये वीडियो भेजकर सुलह कर लें। ये मत सोचिए कौन पहले मैसेज करेगा, पहल आप कीजिए, जन्नत आपको पहल आप मिलेगी। कीजिए। ऐसी ही कुरान और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। शब बारात जो कल आने वाली है, इंशाल्लाह इस रात को इबादत कीजिए और अपने रूठे हुए रिश्तेदारों को भी मनाइए। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर लाजमी कर दें ताकि दूसरे मुसलमान भी इसे सुनकर हिदायत हासिल करें।